چند بنیادی باتیں کہ ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور ہر آدمی کو ناز ہے کہ میں دامن پکڑا ہوں لاہوری سرکار کا، تو یہ دامن سے فائدہ کیا ہے؟ مرید ہو گئے تو مریدی سے ملا کیا آپ کو؟ دامن پکڑنے کے فائدے کیا ہوئے؟ تو آج آپ کی ہماری تھوڑی دیر کی گفتگو بغیر کسی تمہید کے یہ اہل نسبت کا مجمع ہے اور سب کے ہاتھ میں سرکار کا دامن ہے، اور یہ دامن کی بڑی اہمیت ہے، اور دامن تو سب لوگ دیکھتے ہیں، بہتوں کا دامن ہے، ہم اقسام کے پیر ہیں، جتنے کلر ہیں اتنے کلر کے پیر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیر میں جو کوالٹیز ہونا چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس کیا کیا چیز ہونا چاہیے جو پیر بننے کے کہلانے کے لائق ہے۔ اور ایک مرید کو جو تلاش ہے کہ مجھے میرا پیر کیسا چاہیے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، اتنی ٹھنڈک میں اور اتنی رات شہر کرنول والے خود پریشان ہیں کہ کیا کرنول میں بھی ایسا جلسہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے رات تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین میری مائیں اور بہنیں، تو کچھ تو ہے اس آستانے میں۔ اور حقیقت یہ ہے جس کی قوت شامہ، جیسے عزیزم نے خوبیاں بیان کی، انسان کی صفتیں بیان کی، آرے پہچان ہے، انسان کے سننے کی بھی قوت ہے، اور یہ سننے والی بات جو ہے نا، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حیثیت سے عطا کرنا تھی عطا کی، یہ انسان کی اپنی قوت کے اوپر ہے۔ بہت دور سے آدمی سونگ لیتا ہے، ایک روحانیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو راستے سے جب ہم گزرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کوئی اللہ کے ولی کا روضہ ادھر ہے، حالانکہ دیکھے نہیں ہے، مگر دل کھینچتا ہے کہ یقیناً ادھر کوئی اللہ کا محبوب سو رہا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو اہل عقیدت دور سے خوشبو کو سونگ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہائی وے کے اوپر جب بس گزرتی ہے، کار گزرتی ہے آپ کی تیزی سے، تو 2-4 کلومیٹر دور سے بدبو شروع ہو جاتی ہے، اکثر ہائی وے کے اوپر۔ تو آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ شاید آگے کوئی ایکسیڈنٹ سے جانور مر گیا ہوگا، 1-2 روز پہلے، 3 روز پہلے، اس کی بدبو۔ اب ناک پہ انگلی رکھے ہوئے آپ جا رہے ہیں تو تقریباً 3 کلومیٹر گزرنے کے بعد وہ جانور دکھتا ہے۔ 3 کلومیٹر دور تمہاری ناک نے وہ بدبو کو سونگ لیا، جو روڈ پہ مردہ جانور پڑا ہوا تھا، یہی تمہاری ناک کی قوت ہے۔ جب یہی ناک میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے لاہوری کے روزے کی خوشبو سونگ لیتے ہیں، کرنول میں بیٹھ کر بغداد کے روزے کی خوشبو سونگ لیتے ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ خوشبو نظر نہیں آئی تو سمجھ جانا تیری ناک کا کیڑا مر گیا ہے۔ تو یہ اہل عقیدت ہیں، یہ بہت دور سے سونگ لیتے ہیں، اور کچھ تو جان ہے۔ میرے دوستو،
باتیں تو بہت کرنی تھی، یہ اپنی روایتوں سے ہٹتے نہیں سندل کے۔ میں صاحب سجادہ سے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی جلدی جلدی سندل چڑھائیے تاکہ اس مجمع کو ہم کارکرد بنائیں۔ اور وہابیوں کا حساب یہ ہے کہ شادی ہو رہی، ادھر اندر دلہن تقریر کر رہی، باہر دولہا کر رہا۔ حیدرآباد میں ایک محلہ ہے سعید آباد، وہاں پر جو ہے شادی ہو رہی تو سنا اندر دلہن تقریر کر رہی اور باہر دلہن یہاں تقریر کر رہے ہیں، تو بولا بھائی یہ کون سے مسائل بول رہے ہوں گے لوگ؟ اب تو بیماری اتنی ہو گئی ہے، ایک صاحب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک صاحب کھڑے رہ کے تقریر کر رہے ہیں۔ اب وہابیوں کی بیماری ہے، نہ میت چھوڑتے نہ شادی چھوڑتے، کھڑے رہ کے تقریر شروع کر دیتے۔ تو اپنے مجمع کو بامقصد بنا رہے ہیں، وہ اپنی قوم کو پیغام سنا رہے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی کام اتنا جلدی ہو جائے جو ہمارے خاندانی روایات ہیں وہ بھی باقی رہے اور وقت کا تقاضا بھی پورا ہوتا رہے، مگر وہ شفیع پاشا صاحب کے ہاتھ میں ہے پورا انتظام۔ ہارٹ رک گئے، مارچ چلے، کیا کر سکتے صاحب۔ بہرحال باتیں تو بہت کچھ کرنی ہے میرے دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں یہاں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کچھ معروضات کیے تھے کہ آپ سرکار لاؤولی کے روزے پہ جا رہے ہیں تو ہمارا سلام عرض کر دیں، معروضات پیش کر دیں۔ تو میں سرکار کی بارگاہ میں ان سب کا پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ سرکار، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روشن ضمیر بنایا ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ابھی اعظم بھائی صاحب کے بعد میں تقریر کر رہا تھا میرے بڑے دادا کے عرس میں نے کہا کہ دنیا بہت سمیٹ گئی ہے، کرنول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا حسینی پیر صاحب کے پاس سندل آنے سے پہلے، تو کینیڈا سے ہماری چھوٹی سالی ٹیلی فون کرے، میرے موبائل پہ بجا ٹوئی 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 دیتا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سندل نکلا کیا؟ مولا نہیں، اب باہر ہی ہے سندل، سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجیے۔ تو میں صاحب کے گھر میں سب کو دیا، کتنا ہے انہیں؟ ہے کتنا؟ کینیڈا سے بات ہو رہی، تو پیری مریدی کا تعلق کیا ہے؟ پیر تم کو دیتے کیا ہیں؟ یہ ایک سیٹلائٹ ہے، اور یہ سیٹلائٹ بنانے والے کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، شراب پینے والے بنائے، سور کھانے والے بنائے، بلکہ یہ سمجھو کہ دنیا کے حرامیوں نے بنایا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں رہو، آپ کا بھائی امریکہ میں رہے اور آپ کرنول کے باتھ روم میں رہیں، گھنٹی بج جاتی ہے، بات کر لی، آپ کار میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ ٹرین میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ بیڈ روم میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ کھٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی خطے میں کہیں پر بھی چھپے رہو، آپ کا مطلوب جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نمبر معلوم ہونا ضروری ہے۔ خالی موبائل رکھنے سے نہیں معلوم ہوتا، جس کے پاس موبائل ہے اس کا نمبر بھی معلوم ہونا۔ اب غوث اعظم کے پاس موبائل ہے روحانی، اب غلاموں کو نمبر کون بتائے کہ بڑے پیر سے کون سے موبائل پہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پیر بتائے گا، یہ تم کو تمہارا پیر بتائے گا کہ لاؤولی سرکار سے بات کرنا ہے تو فلاں موبائل پہ کانٹیکٹ کرو، فلاں نمبر پہ بات کرو، اور غوث اعظم سے بات کرنا ہے تو فلاں نمبر پہ بات کرو۔ اب اگر کوئی سرپھرا سمجھا بھائی اعظم پاشا حسینی پیر صاحب نمبر تو بتا دیے، اپنا کام ہے جب چاہے بات کر دو، عقل کے اندھے، خالی نمبر سے کام نہیں چلتا، چارج بھی کراتے رہنا پڑتا۔
پڑتا ہے، اور چارجنگ کا ہوگی، پیر کے سامنے آؤ، نظر پڑ جائے، چارج ہو جائے گا۔ روحانیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یا تو پیر کے پاس بیٹھ جاؤ یا پیر کی نگری سے گزر جاؤ۔ سرکار لاہوری کے روضے پہ آنا پہ خالی تھوڑی جائے گا، یہ کس کے شہزادے ہیں؟ بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ آج کل عرسوں کی بھرمار ہو گئی ہے، جو مولوی مرا اس کا عرس ہو رہا، پوری زندگی زکوٰۃ فطرے کھا کے مر گئے، مال کا میل کھا کے مرے، پاک نہیں ہوئے، ان کا عرس ہو رہا۔ ایک صاحب بولے عرس پاک کس کا؟ بولے ہمارے مولانا کا۔ مولانا ہی پاک نہیں ہوا تو عرس پاک کیسا ہوتا ہے؟ مولانا ہی پاک نہیں ہوا، عقل کے اندھے، اس کا عرس پاک کیا ہوگا؟ عرس پاک ہوتا ہے تو اہل بیت پاک کا ہوتا ہے۔ ارے جن کا خاندان پاک ہو، اور وہ خاندان پاک ہے رسول پاک کا۔ یہ علی کا گھرانہ ہے، حیدری گھر ہے، یہ شیر خدا کے لخت جگر ہے، اور خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسی ذات کسی نے دیکھی نہیں۔ وہ علی ایک معمہ ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، بہت کوشش کی لوگوں نے علی کو سمجھنے کی، جب علی سمجھ میں نہیں آئے تو لوگوں نے خدا کہہ دیا۔ علی کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو لوگوں نے خدا کہہ دیا، اور ایسے راس العقیدہ اتنے عزم کے ساتھ علی کو خدا بولا کہ جب مولا کو معلوم ہوا شیر خدا کو کہ یہ خبیث لعین میری خدائی کا اعلان کرتا ہے، یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو مشرک ہے، گرفتار کر کے لاؤ۔ مولا علی کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا زنجیروں میں۔ مولا علی نے کہا رے لعین کہ کیا شرک بک رہا ہے تو؟ میں تو اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں، میں خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں، اور تو نے میری خدائی کا اعلان کر دیا؟ بولے یا علی تم کو اللہ مانتا ہوں، بس میرا ایمان ہے بھائی، کیا کرتا ہوں میں مانوں توبہ کر۔ بولے نہیں، اس کو بند کر کے ڈالو، تھوڑے دن بھوکے رہے تو دماغ سیدھا ہو جاتا ہوں۔ اب گرمی دماغ پہ جب چڑھتی نا تو ہر گرمی میں کچھ دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر زمانے میں دعوے دار پیدا ہو گئے۔ تھوڑی گرمی چڑھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیے، تھوڑی گرمی چڑھی ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے، اب نہ جانے کیا کیا دعوے ہوتے رہے، کوئی قطب بن گیا، کوئی غوث بن گیا، اب یہ دعوے دار ہو گئے۔ دماغ پہ گرمی چڑھی تو دعوے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ مولا نے کہا اسے بند کر کے ڈال دو، تھوڑا دماغ سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ 15 دن بھوکے رہ گئے، پھر بلا کے لائے، توبہ کرتا نہیں کرتا؟ بولے کیا توبہ کروں، اب تو یقین ہو گیا تم اللہ ہے۔ بھوکے رہنے کے بعد بھی دماغ نہیں سدھرا تیرا؟ بولے علی اللہ اسی کو کہتے ہیں جو کھلاتا ہے، رزق بند کرتا ہے، تم تو 15 دن بند کرے، 15 دن میرا کھانا بند کر دیے، میں مان لیا تم اللہ ہے۔ بولے گردن مارو اس کی، گردن مارو۔ اب جب گردن مارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ہنس لیتے جا رہا تھا خوشی خوشی۔ مولا علی نے کہا رے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا رہا، ارے گردن مارنے کو بھیج رہے ہیں، یہ ہنستے